اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 اپریل 2022 ہم اپنے درس کا آغاز اسی تسلسل سے کریں گے انشاءاللہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 102 میں بیان کرتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان کی ملک میں، یعنی سلیمان کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کے مرتکب ہوئے۔ یہاں تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے سیشن کے اندر بھی کچھ باتیں رکھی تھیں کہ ملک سلیمان پر گھڑنے کا کیا معنی ہے، اور سلیمان رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں گھڑی گئیں۔ آج بھی جو ہمارے ہاں انجیل، توراۃ جس کو آپ بائبل کہتے ہیں موجود ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں سلیمان رسول اللہ کے بارے میں لکھی ہیں کہ جس کو پڑھا جائے تو انسان شرما جائے، ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کتب تفاسیر کے اندر ان کو من و عن نقل کر دیا گیا ہے، گویا کہ ایک وہ بہت بڑا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ تھا جس کو نقل کرنا ضروری تھا تاکہ وہ تا حیات تا قیامت باقی رہ سکے۔ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے ہمارے مفسرین کا جنہوں نے اس کو سر انجام دیا ہے۔ عوام ہماری جو ہوتی ہے اس کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ ایک تفسیر کی کتاب خرید لی ہے، اس تفسیر کی کتاب سے دیکھتا ہے، اس کو سارا معنی سمجھنے کی کوشش کر لی۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے دفعہ رکھا تھا کہ تفسیر کو قرآن کی آیات سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا بڑا نقصان ان تفاسیر کی کتب سے قرآن کو پیش آیا ہے، کیونکہ قرآن کے معانی کو یکسر تبدیل کر دیا جاتا ہے، قرآن کے مفہوم کو بالکل بدل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ قرآن کو تو بھول جاتے ہیں، تفاسیر کی یاد رہ جاتی ہیں، کیونکہ تفاسیر کو اس پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مرچ مسالے لگا کر کہانیوں کو بڑے بہترین انداز سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو مواعظ کی کتاب ہے، اس میں وعظ و نصیحت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تاریخی واقعہ نقل بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عقل والے جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ لیکن مفسرین کا تو مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا۔ مفسرین کا مطلب تو یہ تھا کہ جس چیز کو بیان کیا گیا اس کی تہ میں جانا کہ اس میں کیوں بیان کیا ہے، اس میں کیا کیا باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول سلیمان، ان کے اوپر طرح طرح کے بہتان تراشیاں کی گئی تھیں، اور مفسرین نے اس کو بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر، اور لوگ اس کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے۔ جیسے کہ اگر آپ یوسف رسول اللہ کا واقعہ پڑھنا شروع کریں قرآن کے اندر، اس پر باقاعدہ کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ رومانوی داستان ہے، یوسف و زلیخا کی کہانی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے تو زلیخا نام لینا ہی گوارا نہیں کیا۔ قرآن نے تو خالی صرف ایک عورت کا ذکر بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس تہ میں نہ جائیں کہ نام کیا تھا، پھر نام کی تحقیق میں اور مستقل کام پہ لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے مفسرین جو ہیں صرف اس کو تلاش کرتے ہیں جس کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ شجر کا ذکر آیا تو شجر کون سا تھا؟ برگد کا تھا، زیتون کا تھا، اس کی تہ میں لگ جاتے ہیں۔
شیطان کیسے آیا تھا آدم کے پاس، سانپ کی شکل میں آیا تھا، گھسا کیسے تھا اندر، کیا ترکیبیں بتائی تھیں، کس نے پھسلایا تھا آدم کو، یہ ساری کے سارے آپ کو واقعات قصے یہ تفاسیر کی کتبوں میں مل جاتے ہیں۔ بیان کرنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنا ہی بیان کیا، لیکن مفسرین نے اس کے اندر اور باتیں شامل کر دی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا ہے تفاسیر کے اندر ان کتابوں سے جن کو وہ یکسر رد کر دیتے ہیں، توراہ اور انجیل کو، وہاں سے انہوں نے اپنی تفسیر کو مکمل کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کام شیاطین کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، جو کام اللہ تعالیٰ شیاطین کا ذکر بیان فرما رہا ہے کہ شیاطین گھڑا کرتے تھے ملک سلیمان میں، وہ کام تو مفسرین نے کر دیا۔ جو کام اللہ تعالیٰ شیاطین کا ذکر فرما رہا ہے، تخریب کاروں کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ ملک سلیمان پر باتیں گھڑا کرتے تھے، تو مفسرین نے بھی تو اپنی تفاسیر کے اندر یہی کام کیا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے تو یہ پوری آیت ان کے اوپر بھی چسپا ہوتی ہے، یعنی آپ ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ میں تو گھڑنے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اتباع کرنے کی بات کر لیں کہ جو گھڑے ہوئے کی اتباع کرتے تھے، قرآن میں آیا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو، یعنی گھڑنے والے الگ تھے، اتباع کرنے والے الگ تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں گھڑا بھی انہوں نے خود ہی مفسرین نے، اور اگر آپ اس کو اتباع کرنے والے بھی مان لیں کہ مفسرین گھڑنے والے نہیں تھے بلکہ ان شیاطین کی گھڑے ہوئے کی اتباع کرنے والے تھے، جب بھی اس آیت کی زد میں وہی آتے ہیں۔ ہم باریکیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں قرآن کی، قرآن تو بالکل واضح ہے کہ گھڑنے والے بھی جو ہیں وہ مذموم ہیں، مذمت کی جائے گی، اور اس گھڑن کی پیچھے چلنے والوں کی بھی مذمت کی جائے گی۔ ہمارے نزدیک تو بڑے مقدس ہیں وہ لوگ مفسرین، اور جتنے زمانے گزرتے جا رہے ہیں ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یہاں پر میں نے ایک بات اور آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ملک سلیمان کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس پر بڑی بحثیں ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ملوکیت جو ہے یہ تو گمراہ کن نظام ہے، جمہوریت جو ہے وہ گمراہ کن نظام ہے، خلافت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اس پہ بحثیں چل رہی ہوتی ہیں علماء کی کہ جمہوریت و خلافت، وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے خلاف ہیں، ہم ملوکیت کے خلاف ہیں، ہم جمہوریت کے خلاف ہیں اور ہم خلافت کے علمبردار ہیں۔ کہتے ہیں خلافت جو ہے عین شرعی ہے۔ اب آپ ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ خلافت بھی تو کون سی ہو، تمہاری تو خلافت ہی جمہوریت ہے، جمہوریت کو رد کیوں کرتے ہیں؟ جمہوریت ملوکیت اس کو رد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر نااہل کو اہل سمجھا جا رہا ہوتا ہے، وہاں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ اگر موجود ہیں تو سب کو یکساں لیول پر کیسے لے کے آیا جائے۔ اگر یہ ووٹنگ کرائی جا رہی ہے جمہوریت کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد عورت کو تو ناقص کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو ناقص العقل ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ پورا کا پورا ایک لیکچر چاہیے، بلکہ ایک یا دو تین مجھے اس سے سیشن کرنے پڑیں گے، جس طرح عورتوں کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے۔ کہتے ہیں ناقص العقل، عقل میں نقص ہے ان کی۔ ان سے ذرا پوچھیے ذرا اپنی ماؤں کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کو ناقص العقل کہیں گے؟ فاطمہ کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو کہتے ہیں جنت کی سردار؟ عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2-3 ہزار روایتیں نقل کی ہیں اور روایتیں پیش کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بڑھ کر جو ہے وہ فقیہ نہیں دیکھی؟ تو جس کو آپ ناقص العقل کہہ رہے ہیں ان کی روایت سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں، تو وہ روایت تو خود ناقص ہو گئی۔ ناقص العقل کی روایت کیا ہوگی؟ ناقص ہی ہو سکتی ہے، مکمل تمام نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ ناقص العقل قرار دیتے ہیں عورتوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت سے دلیل پکڑا کرو، تو ناقص سے آپ دین اخذ کر رہے ہیں، نقص والی چیز کو دین سمجھ رہے ہیں، تو آپ تو ویسے ہی گمراہ پہ قائم ہیں، گمراہی پہ قائم ہیں۔ مریم جن کو اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفاکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں تمام عورتوں پہ، تمام جہانوں کی عورتوں پہ تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اللہ کے معیار انتخاب کی بات ہے، اللہ نے منتخب کیا، اس کو کہہ رہے ہیں ناقص العقل عورت ہوتی ہے۔
اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ناقص العقل عورت اور مرد کی گواہی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان پڑھ اور پڑھے لکھے کی گواہی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جمہوریت جو ہے وہ غیر خدائی نظام ہے، باطل نظام ہے، اور خلافت جو ہے عین شرعی ہے۔ اب ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ خلافت کے اندر ہر فرقہ والا جو ہے اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہر فرقے کے اندر اس فرقے کو ماننے والا بندہ اہل ہوتا ہے، نااہل ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے اس کو عقل ہو، تمیز ہو یا نہ ہو، اس کے نزدیک وہ اہل ہے، کیونکہ وہ اس فرقے سے بلونگ کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو سیاست میں بھی ہو رہا ہے، جو جس پارٹی کو ماننے والا ہے وہ اس کے نزدیک اہل ہے۔ تو فرق کیا ہے پھر خلافت میں وہ جمہوریت میں؟ مجھے ذرا سمجھا دیا جائے۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو خلافت کہہ لیا تو وہ شرعی بن گیا، اور جمہوریت کہہ لیا تو وہ غیر شرعی ہو گیا۔ یہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ تکافل کہہ لیا تو اسلامی ہو گیا، اور انشورنس کہہ دیا تو آپ نے وہ کافر ہے۔ انشورنس کافر ہے اور تکافل جو ہے مسلمان ہے۔ یہاں پر ٹرمز جو ہیں وہ مسلمان و کافر ہوتی ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ مسلمان بنا کے یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ کافروں کا ہے، جبکہ ہے ایک ہی چیز۔ آپ تکافل کہہ لیں ذمہ داری، یا انشورنس کہہ رہے ہیں۔ لیکن مذہب کے اندر ہمیشہ سے اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، کبھی تکافل کے نام سے، کبھی انشورنس کو کافر قرار دے کر، کبھی شہد کو مسلمان قرار دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا شہد، اسلامک شہد سینٹر، کھجور جو ہے وہ مسلمان ہے۔ جو کھجور روزہ کھولے گا وہ کھجور سے کھولے گا، کھانا کھاتا تھا دن میں کچھ بھی، لیکن روزہ اس کو کھجور سے کھولنا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں تم کھجور سے روزہ کھولو گے۔ نام کے اندر مسلمانوں کافی چل رہا ہوتا ہے۔ بھائی ناموں میں چینج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ مسلمان ہو تو تمہارا نام یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، ڈیوڈ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ڈیوڈ تو داؤد کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ نام کیوں نہیں ہو سکتا؟ حتیٰ کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کے ناموں کے اندر تخصیص کی ہوئی ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ نام رکھتے ہی عیسائی اور یہودی ہیں، مسلمانوں کے نام رکھتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کے نام موسیٰ اور عیسیٰ آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن میں آیا نا اسرائیل، کبھی نام سنا آپ نے اسرائیل کسی مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ نام بھی جو ہے ناموں کے اندر یہ مسلمان، یہ نام مسلمان ہے، یہ نام کافر ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بنائیں گے، بولیں گے اس کا نام چینج کرو۔ بھائی کیوں؟ نام سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ عمل سے بنے گا، عمل سے اس کی زندگی دنیا اور جنت بنے گی۔ نام تو آپ عبداللہ رکھ کر بھی گناہ گار، فاسق و فسادی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آیات شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والو۔ آیات شروع ہوئی تھی ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، ختم کہاں پہ کی ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ کافر کے لیے جو دوزخ تیار کی گئی ہے اسی میں مسلمان بھی جائے گا، وہ چاہے کچھ بھی نام رکھتا رہے، عمل کیسا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح سے لوگوں پہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، یہ چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے، یہ چیز کافر کی ہوتی ہے، اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ اصل بات سمجھ لیجئے، آپ اگر تنقید کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملوکیت کفریہ نظام ہے، تو آپ کی براہ راست تنقید جو ہے اللہ کے رسول سلیمان پر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وارث ہوئے تھے داؤد کے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان جو تھے وہ داؤد کے وارث ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے داؤد کو ایک بہت بڑی حکومت دی گئی تھی، ان کے وارث بنے تھے سلیمان۔ ان کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس پر یہ حکومت کرتے تھے۔ تو اگر آپ براہ راست تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملوکیت کفری نظام ہے، تو سلیمان کی ملوکیت کے اوپر آپ کی تنقید جا رہی ہے، اور آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کی جو ملوکیت تھی وہ کفری نظام پر قائم تھی، وہ کفریہ تھی، خلافت نہیں تھی نا۔ ان کو تو خلافت چاہیے، یہ تو صرف خلافت کو مانتے ہیں، شرعی ملوکیت و کفری نظام مانتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم مکمل طور پہ اس کو رد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، علی ملک سلیمان۔ آپ اصل بات یہ سمجھ لیجئے کہ ملوکیت جو بات کی پیداوار ہے،
وہ ملوکیت وہ تھی جس میں دنیاوی امور میں قانون کا سرچشمہ غیر قرآنی تھا. اس کو یاد رکھیں. آپ اس کو جمہوریت کا نام دیں، ملوکیت کا نام دیں، خلافت کا نام دیں، وہ نظام جس کے اندر دنیاوی معاملات میں قانون کا سرچشمہ غیر قرآنی ہوگا وہ باطل ہے. وہ نظام جو ہے کفریہ ہے، کیونکہ حکومت کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ جس وقت مذہب کو الگ کر دیا گیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارباب شریعت کے ہاتھ میں آخرت کو سونپ دیا گیا، آخرت کے معاملات کو، اور دنیاوی معاملات کو ارباب سیاست کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا کہ دنیاوی معاملات تم سنبھالو گے، آخرت کے معاملات یہ سنبھالیں گے. کیٹیگرائز کر دیا گیا، منقطع کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فاسقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو منقطع کر دیتے ہیں. حیات انسانی کو سمجھ لیجئے. حیات انسانی میں اللہ تعالیٰ نے وحدت رکھی ہے. انسان نے پہلے اس کو پاش کر دیا. کان الناس امۃ واحدہ، قرآن میں 2 جگہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، 2 یا 3 جگہ پہ. پوری انسانیت ایک جماعت کی صورت میں کام کر رہی تھی. ایک جماعت تھی پوری انسانیت. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا شروع کر دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمانا شروع کیا. جب امت واحدہ پارا ہو گئی، ٹوٹ کے ختم ہو گئی. پوری انسانیت ایک جماعت تھی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانیت دوبارہ سے ایک جماعت بن کے اٹھے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رفیق بن جائے. تو حیات انسانی کو انہوں نے پاش کیا. پھر انسانوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدت تھی حیات کے اندر، وہ حیات کی وحدت کیا تھی کہ انسان کی دنیا سے انسان کی آخرت بنے گی. انسان جو دنیا میں اعمال کرے گا اس سے اس کی جنت تیار ہوگی. انہوں نے اس کو بالکل منقطع کر دیا. انہوں نے کیا کیا کہ انسانوں کو دنیاوی امور کا والی بنا دیا. انسان حکومت کرنا شروع کر دیا. انسانوں نے اللہ کے حکم کو ختم کر دیا گیا. اطیع اللہ و اطیع رسول کا مفہوم صرف کیا رہ گیا کہ آپ کو اپنی آخرت کیسے بنانی ہے، اس کا تعلق اطیع اللہ و اطیع رسول سے ہے. آپ کو اپنی دنیاوی امور میں کس کے پیچھے چلنا ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارے کے سارے ارباب سیاست طے کریں گے. قانون وہ بنائیں گے دنیاوی امور کے. لیکن جب آپ کو بات کرنی ہوگی آخرت کی تو اطیع اللہ و اطیع رسول پیش کر دیا جائے گا. آپ قرآن کا مطالعہ کر جائیے شروع سے آخر تک. اطیع اللہ و اطیع رسول انسانی وحدت کے اندر شامل ہے، چاہے وہ دنیاوی امور کے اندر ہو یا آخرتی معاملات کے اندر ہو. اس کو منقطع کر دیں گے تو پھر آپ کا معاملہ وہ ہوگا کہ دنیا جو ہوگی آپ کی وہ الگ ہوگی اور آخرت جو ہوگی وہ الگ ہوگی. دنیا کے اندر جو فرعون کی دنیا الگ بن جائے گی اور اللہ کی جو دنیا ہے وہ الگ کہلائے گی. پہلے بھی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. حاکم کا لگایا ہوا جو ٹیکس کے لائے گا، حکومت کا لگایا ہوا، اور جو ارباب شریعت نے لگایا ہوگا اس کو آپ خراج کا نام دیں گے، اس کو خمس کا نام دیں گے. خمس بھی تو چلتا ہے نا ہمارے یہاں، اس کو خمس کا نام دیں گے. اس کو آپ زکوٰۃ کا نام دیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو بیچ میں سے منقطع کر دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اس کو توڑنا نہیں ہے. ایوس والا بھی اللہ کا حکم تھا کہ یہ حیات وحدت جو ہے یہ غیر ناقابل تقسیم ہے. آپ دوسری مخلوقات کو دیکھ لیجئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیج بونے سے لے کر پھول نکلنے تک کے قانون الگ ہوں اور پھل کے قانون جو ہے وہ الگ ہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بیج لگنے سے لے کر پھل نکلنے تک کا پورا قانون درخت کا ایک ہی ہوتا ہے. اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ قانون الگ ہوں گے، اس سے قانون الگ ہوں گے. سب ایک ہی قانون کے مطابق اپنی نشو و نما پا رہے ہیں. اس وقت جا کر یہ ملوکیت الگ ہوئی ہے جس کے اندر انسانوں نے دنیاوی معاملات سنبھالے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو الگ کیے اور اپنے احکام صادر کرنا شروع فرما دیے. اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا.
اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے حکم پہ چلنا شروع ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ یہ جو حیات انسانی ہے یہ ناقابل تقسیم ہے، جیسے ہی اس کو تقسیم کر دیا جائے گا پھر آپ کے سامنے وہی معاملات آئیں گے۔ آپ کو جب دینی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی تو پھر آپ کو ارباب شریعت کے پاس جانا پڑے گا، دنیاوی امور کے اندر آپ ارباب سیاست کے محتاج نظر آئیں گے۔ پھر اس وقت یہی ہوگا کہ آپ کا قانون کو توڑنا وہ جرم کہلائے گا، لیکن جب آپ آخرت کے معاملے کے اندر کوئی قانون توڑیں گے اس کو آپ گناہ سے تعبیر کریں گے۔ اسی غلطی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، انہوں نے جتنی تدابیر ملک سلیمان کے خلاف کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ وہ للہیت پر جب قانون قائم ہوتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت قائم کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو منقطع نہیں کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے احکام نہیں چلیں گے بلکہ انسانوں کے احکام چلیں گے، آخرت کے معاملے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یاد رہنا ہے، نہیں، اس ٹائم یہ نہیں ہوگا۔ اس ٹائم آپ کا جو قانون ہوگا وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا، دنیاوی امور کے اندر بھی اور آخرت کے امور کے اندر بھی۔ تو پھر یہی معاملہ ہوگا کہ وما کفر سلیمان، پھر اگر آپ قانون توڑیں گے تو آپ جتنے بڑے مجرم حکومت کے نزدیک ہوں گے اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہوں گے۔ پھر جو سزا آپ کو قانون دے رہا ہوگا دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مانی جائے گی۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آپ اس قرآن کی آیت تو سمجھے نہیں ہم لوگ آج تک۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا؟ آپ اللہ کو قرض دے سکتے ہیں؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ایسا قرض جس سے وہ بڑھا چڑھا کے واپس لٹائے گا تمہیں۔ اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کتنا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ جو ریاست للہیت پر قائم ہوتی ہے اس کو مال دینا یہ اللہ کو قرض دینے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کا مطلب نظام حکومت جس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو وما کفر سلیمان، اس وقت معاملات یہی ہوں گے کہ انہوں نے کفر جو کیا ہے یہ کفر ان کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، تخریب کاروں کی طرف سے، یہ سلیمان کا کفر نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین کا کفر ہے کیونکہ وہ للہیت پر قائم اس معاشرے کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی للہیت پر قائم معاشرہ ہو جائے گا تو اس وقت اس کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے اقدام بھی کیا جا سکے گا۔ قرآن میں جہاں پڑھتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ یہ جو وآخرون مرجون لأمر اللہ، ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں ان کو پکڑ لو، اینما ثقفوا، جہاں بھی پکڑے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، باندھ دیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور خوب اچھی طرح قتل کر دیے جائیں، روک دیے جائیں۔ یہ اس وقت قائم ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا میں موجود ہو۔ پھر یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام، سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ کس ملک کے اندر اللہ کا نظام قائم ہے؟ تو آپ اس نقطے پہ جانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کا نظام قائم کرنے سے پہلے وہ کون سا مواد ہوگا جس کے مطابق اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اصل نقطہ یہ ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے وہ نظام جو آپ کے پاس موجود ہے وہ کون سا ہے جس کے مطابق اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ جو نظام ہمارے ہاں مذہب پیش کر رہا ہے اس میں تو ہر فرقے کا اپنا ایک نظام ہے۔ اگر آپ اس کو لے کر بیٹھے ہو گئے چلو ٹھیک ہے ہم ایک شورا بناتے ہیں، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں شورا، اسلام میں شورا بنتی ہے، بھائی شورا ہی تو ہے وہ جو کونسل ہو رہی ہے،
جو اسمبلی بیٹھ رہی وہ اس کو شورا تو کہتے ہیں. میں نے پھر کہا نا اسمبلی جو ہے وہ کافر ہے اور شورا جو ہے وہ مسلمان ہے. ٹرمز جو ہیں وہ مسلمان اور کافر بن جاتی ہیں. میں شورا کہہ رہا ہوں تو بولے گا ہاں یہ مسلمان ہے. ایک زمانہ ایسے بھی آیا ہے جس ٹائم پہ یہ گھڑیوں کا ٹائم آگے پیچھے کر دیا گیا تھا, آدھے گھنٹے آگے پیچھے. اس سے پوچھتے تھے بھائی کون سا ٹائم ہوا ہے؟ بولے شرعی ٹائم جو ہوا ہے وہ 8:30 ہوا ہے, اور جو انگریزی ٹائم ہے وہ جو ہے نا وہ 9 بج رہا ہے, کیونکہ اس نے انگریز نے آدھا گھنٹہ آگے کیا ہے. ٹائم کو شرعی اور انگریزی چل رہا ہوتا ہے, تو ٹائم تو سارا کا سارا انگریز کی ایجاد ہے, آپ نے کیا ایجاد کیا تھا؟ تو شورا جو ہے وہ مسلمان ہے اور اسمبلی جو ہے وہ کافر ہے, کیونکہ وہ تو اسمبلی انگلش میں ہے نا, اور انگلش جو ہے وہ کافروں کی لینگویج ہے. ہماری لینگویج تو یہ تو اردو میں ہو یا پھر عربی کے اندر ہو. عربی میں ہو تو ہم تو اس کو چوم بھی لیں گے. تو شورا جو آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو شورا آپ بنائیں گے کس کی بنیاد پر؟ آپ کے تو ہر مکتب فکر کی اپنی شورا الگ الگ ہے, وہاں اپنی شورا چل رہی ہے, وہاں اپنی شورا چل رہی ہے. آپ نظام قائم کریں گے کس کی بنیاد پر, اور کس کو نظام کا والی بنائیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں نا معاشرے کے بارے میں. ہم تو بات جب قرآن کرتا ہے تو اجتماعی نظام کی بات کرتا ہے. ہم تو سوچتے ہیں ہم نے چند زندگی گزاری ہے, ہمیں کیا لینا دینا سیاست سے, کرتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. ہم تو اپنے خدا سے راضی ہو رہے ہیں, خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے, ہم اپنی زندگی گزاریں گے, مر جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ تو مذہب میں ہوتا ہے, خود بخود اپنے آپ کو خوش کر لینا کہ ہاں اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے. میں نے جو ہے رات میں 36 رکعت نماز پڑھ لی ہے تراویح کی, اب تو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا. میں نے جو ہے پورے مہینے میں 28 دن جو ہے تراویح پڑھی ہے, اب تو اللہ کا مجھ سے راضی ہونا ہی ہے, کیونکہ میں نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے. میں کھڑا ہوں اس کے لیے, پورے دن روزہ رکھا ہے, رات میں کھڑا ہوا ہوں. ہم اجتماعیت کی بات نہیں کرتے. ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ اپنی آپ فکر کریں اور بس چھوڑ دیں زمانے کو, معاشرے کو چھوڑ دیں. تو یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ نظام کس طرح قائم ہوگا, یہ بڑے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں کہ نظام کیسے قائم ہوگا. پہلا بات یہ ہے کہ نظام کس بنیاد پر قائم ہوگا. اگر آپ ان مذاہب عالم یا مذاہب پاکستان کے حساب سے نظام قائم کریں گے تو ہر شخص دوسری گردن کاٹ رہا ہوگا. کسی کے نزدیک صحابہ کو برا کر دینا کفر ہے. کوئی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. کسی کے نزدیک صحابہ کو اچھا دینا یہ جو ہے کفر ہے, کہ اچھا کیسے کہہ دیا, انہوں نے تو اللہ کے رسول کے خلاف کام کیا تھا. تو بنیاد پہلے یہ ہوگی کہ نظام آپ کا کس کی بنیاد پر قائم ہونا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اس کا فیصلہ اللہ پہلے کر چکا ہے کہ یہ راستہ ہے سیدھا, یہ میرا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اب آپ مجھے خود بتائیے جتنے بھی مذاہب موجود ہیں, جتنے فرقے موجود ہیں, ان سب کے اندر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن آپ کے لیے ایک واحد کتاب ہے جو اختلافات سے پاک ہے. وہ عمل اس کے خلاف کریں لیکن زبان سے سب کے یہی نکلتا ہے, اور سب کے بارے میں سب یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روایات یا جو نظام یا فقہ اس میں شدید اختلاف موجود ہے. تو اختلاف کو چھوڑ کے اتفاق کی طرف نہیں آ رہے ہوتے, اختلاف کے اندر اور آگے بڑھ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, تو آ جاؤ نا اس راستے کی طرف. مرکز تو ایک بناؤ, نظام خود بہت قائم ہونا شروع ہو جائے گا. اجتماعیت قائم ہوگی تو ہی نظام قائم ہوگا, ورنہ روایات کی بنیاد پر, فقہ کی بنیاد پر آپ کبھی بھی کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں, یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو اقوم ہے, سب سے سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. اور ہمیں سب سے سیدھا راستہ ہی چاہیے, اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. جب آپ قرآن کو اپنا قانون کا سر چشمہ بنا لیں گے, اس کے مطابق دنیاوی معاملات کے فیصلے بھی ہوں گے, اور اسی کے مطابق آپ کی زندگی سے آپ جا رہے ہوں گے آخرت کی طرف, جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. اس وقت پھر یہ بحث ہی نہیں ہوگی کہ ملوکیت شرعی ہے, جمہوریت شرعی ہے یا خلافت شرعی ہے. پھر تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد تک ایک ہی نظام پر قائم رہے گی. جب آپ کا اللہ ایک ہے, اس کا قانون بھی ایک ہے, اس قانون کے اندر
دنیا کی زندگی الگ نہیں ہے آخرت کی زندگی سے، بلکہ دنیا کی زندگی آخرت کی طرف جانے والا وہ ایک سمندر ہے جو چلا جا رہا ہے آپ کو لے کر اپنی منزل کی جانب۔ تو ہمیں قانون قرآن کو بنانا پڑے گا، اور اس قانون کے اندر ہمیں انقطاع نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ہم آخرت اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم کہلائیں گے مومن، تو ہم کہلائیں گے مسلم کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں اس کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آیات جو وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین والی آیات ہیں، اس پر میں رکھوں گا انشاءاللہ بات۔ آپ اس کے اندر بس ایک بات دیکھ لیجئے، یہ پوری آیت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس پوری آیت کے اندر جگہ جگہ وقف کے بعد وما لکھا ہوا ہے، وما، یہ آپ اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ اس پوری آیت کے اندر جہاں جہاں وما لکھا ہوا ہے نا وقف کے بعد، ان سب کا ترجمہ نیگیٹو کیا جاتا ہے، وما اور نہیں، نیگیٹو سینٹنس، سوائے ایک جگہ پر جہاں اختلاف پیدا ہوا۔ وہ کون سا؟ وہ مقام ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، صرف اس مقام پر۔ دیکھیں میں نے وما کفر سلیمان پڑھا، وہاں پر ترجمہ ہوتا ہے کہ کفر کیے نہیں کیا سلیمان نے، نیگیٹو سینٹنس، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے وما انزل علی الملکین وقف کے بعد، تو یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اور جو کچھ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگلے وقف کے بعد وما یعلمانی، یہاں بھی وما کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اور نہیں سکھایا کرتے تھے۔ جگہ جگہ جہاں وما آیا ہے نا وہاں پر ترجمہ نیگیٹو کیا گیا، سوائے ایک جگہ وما انزل علی الملکین، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جادو کو فرشتوں ہاروت ماروت کا نام لے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا تھا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیلی روایات لے کر ہماری تفاسیر کی کتب کے اندر وہ مواد بھرا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو عجیب و غریب کہانیاں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلیمان رسول اللہ کی تخت کے کرسی کے نیچے ایک تابوت تھا جس کے اندر وہ جادو سکھانے کی چیزیں، وہ کلمات موجود تھے جن کے ذریعے جنوں کو قابو کیا جا سکتا تھا، اور سلیمان نے بھی ان کو ایسے ہی قابو کر رکھا تھا۔ اس کے بعد جب سلیمان رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس میں کھدائی کی ہے، اس صندوق کو باہر نکالا ہے اور اس سے وہ تمام کلمات کو اخذ کر لیا کہ جس کے ذریعے شیاطین کے اوپر رسائی حاصل ہو سکتی ہے اور جادو ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی آج جادو کی جو قصے موجود ہیں نا، یہ جو مولوی بابے بنگالی بابا بابو بنگالی فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے یہی ہیں کہ میری جو رسائی ہے وہ میرے موکل تک ہے، اور موکل وہ جس کو میں نے اپنا ذمہ دار بنایا ہوا ہے، شیطان جن، اس کے ذریعے میں نے اس کو قابو کیا ہے اور میں اس کے ذریعے کام کرواتا ہوں۔ یہ وہاں سے چلا ہے، اور یہاں پر وما انزل کا ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور غلط کرنا تھا ترجمہ اس کے وما انزل کو، نیگیٹو نہیں بنانا تھا، ورنہ پھر تفاسیر کی کتب کے اندر وہ مواد شامل کیسے کیا جاتا؟ پھر تو بات بالکل سمپل ہو جاتی، بات بالکل سمپل ہو جاتی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کو اس میں مواد فٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، اس آیات کو میں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اس کو پورا لے کے چلوں گا، اور ہم ہاروت اور ماروت پر ضرور بحث کریں گے کہ یہ کیا شخصیات تھی، کیا واقعی یہ کوئی دو فرشتے تھے یا کچھ بھی نہیں تھے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔